یہ 1713 کا سال تھا۔ جمنا ندی کے کنارے پر مغل بادشاہ اور اس کی ملکہ بیٹھے تھے۔ اچانک ملکہ کی نظر ایک کشتی پر پڑی جس میں چند بیوپاری آ رہے تھے۔ ملکہ نے کچھ دیر سوچا اور پھر بادشاہ کی طرف دیکھ کر کہا کہ اس نے زندگی میں آج تک انسانوں کو پانی میں ڈوبتے، غوطے کھاتے اور تڑپ تڑپ کر مرتے نہیں دیکھا۔ بادشاہ مسکرایا، اس نے تالی بجائی تو درباری حاضر ہو گئے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ کم از کم 10 سے 15 افراد جو ہے وہ ایسے تلاش کیے جائیں جن کو تیرنا بالکل نہ آتا ہو۔ بہرحال کچھ ہی دیر میں 10-15 افراد جو ہے وہ جمع کیے گئے جن کو تیرنا نہیں آتا تھا۔ پھر ان کو گہری ندی میں دھکا دیا گیا۔ پھر وہ لوگ غوطے کھاتے، تڑپتے اور پھر تڑپ تڑپ کر مرتے یہ ملکہ نے دیکھا اور خوشی سے تالیاں بجائیں۔ اس ملکہ کا نام لال کور تھا۔ کنور بھی کہتے ہیں، کور بھی کہتے ہیں، اور اس سے بادشاہ نے نکاح کے بعد اس کو ممتاز محل کا جو ہے وہ لقب دیا تھا۔ بادشاہ کا صرف زندگی کا ایک مقصد رہ گیا تھا اور وہ مقصد یہ تھا کہ وہ لال کور کی تمام باتوں یا خواہشوں پر جو ہے وہ عمل کرے۔ جب بادشاہ بنا تو یہ لال کور دربار میں مغینہ تھی، گانا گاتی تھی، اور جب پہلی دفعہ بادشاہ نے اس کا گانا سنا تو اس کو باہوں میں اٹھا کر اپنے کمرے میں لے گیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ پوری رات بادشاہ پہلے اس کا گانا سنتا رہا اور پھر اس کے بعد اس کا جو ہے وہ ناچ وہ دیکھتا رہا۔ اس کے بعد جو ہے وہ لیکن یہ بادشاہ 1 سال بھی پورا نہ کر سکا، یعنی یہ بادشاہ ٹوٹل 11 مہینے بادشاہ رہا اور اس نے ایسے کام کیے کہ سلطنت اور اس کے درباری اور اس کے امراء لرز اٹھے۔ مثلاً لال کور میں سے اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ یہ ایک درگاہ پہ جاتا، وہ درگاہ کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ درگاہ جو ہے وہ اولاد دیتی ہے۔ وہاں پہ ایک تالاب تھا، وہاں پہ نہانا پڑتا تھا۔ تو بادشاہ سارے کپڑے اتار کر اور لال کور سارے کپڑے اتار کر اس درگاہ کے تالاب میں سارے لوگوں کے سامنے جو ہے وہ نہاتے تھے تاکہ ان کو جو ہے وہ اولاد نصیب ہو۔ اور پھر ایک دن ایک جنگل سے جب گزر ہوا تو لال کور نے کہا کہ اگر یہ جنگل صاف کر دیا جائے اور یہاں پہ میدان بن جائے تو کتنا مزہ آئے گا۔ اور آپ یقین کریں کہ وہ پورا جنگل جو ہے وہ 3-4 دنوں میں صاف کرا دیا گیا اور وہاں پہ میدان بن گیا۔ اب آپ جو ہے وہ مشتاق ہوں گے کہ اس بادشاہ کا نام کیا تھا؟ جی، اس بادشاہ کا نام تھا جہاندار شاہ اور یہ مغلیہ سلطنت کا 8واں بادشاہ تھا۔ 1712 میں جہاندار شاہ جب بادشاہ بنا تو اس کی عمر 52 سال تھی اور بادشاہ بننے کے لیے جہاندار شاہ نے 3 بھائی اور 2 بھتیجے قتل کیے تھے، لیکن اس کی حکومت ٹوٹل جو ہے وہ 11 مہینے چلی۔ ان 11 مہینوں میں جو کچھ جہاندار شاہ نے کیا وہ صرف اور صرف لال کور کی خوشنودی تھی، اس کی خواہشیں پوری کرنی تھیں۔ چونکہ لال کور ایک پیشہ ور طوائف تھی، اس نے جتنے بھی رشتہ دار تھے اور جان پہچان کے لوگ تھے سب کو دربار میں بھرتی کر لیا۔
اب اتنے بڑے بڑے شجرہ نسب والے جو نواب تھے وہ پیچھے چلے گئے اور طوائف کے رشتہ داروں کا اور گھر والوں کا جو حکم تھا وہ دربار میں چلتا تھا۔ اب یہاں سے اندازہ کریں کہ اس دور میں یعنی 1713 میں لال کور کے خاندان کو 2 کروڑ روپیہ سالانہ دیا جاتا تھا اور وہ پورے جلوس کے ساتھ چلتے تھے، اور وہ جلوس جو ہے وہ ہاتھیوں پر مشتمل ہوتا تھا۔ ایک رات ملکہ اور بادشاہ کو کیا سوجھی کہ وہ بیل گاڑی پر بیٹھے اور وہاں پہ شراب پینا شروع کر دی دونوں نے، اور گاڑی بان کو کہا کہ بیل گاڑی کو لاہور شہر لے چلے۔ بہرحال بیل گاڑی وہاں پہ پھرتی رہی اور یہ دونوں شراب پیتے رہے۔ جب محل میں واپس آئی بیل گاڑی تو ملکہ جھومتے ہوئے اندر چلی گئی اور جا کے اپنے بیڈ پہ لیٹ گئی۔ جب وہ صبح اٹھی تو بادشاہ نہیں تھا، وہ بڑی گھبرائی۔ بہرحال اس نے بندے بلائے، وہ جلدی سے باہر آئے اور انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ جس کی شلوار اتری ہوئی تھی اور وہ اسی بیل گاڑی میں ادھ ننگا بدمست پڑا تھا محل کے باہر، جہاندار شاہ۔ اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ جب ان کو معزول کیا فرخ سیر نے، جو اس کا چچیرا بھائی تھا، تو انہوں نے آگرہ سے دلی تک جب یہ گئے تو سارے راستے میں یہ بھیک مانگتے گئے، یہ بادشاہ اور یہ ملکہ۔ اور پھر جتنی بے دردی سے جہاندار شاہ کو، یعنی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا گلا گھونٹا گیا لیکن یہ اس سے نہیں مرتا تھا۔ پھر 3-4 بندوں نے کوشش کی اور اس کا گلا دبایا، پھر اس کا سر علیحدہ کیا گیا، سر بانس پہ چڑھایا گیا اور فرخ سیر کے سامنے پیش کیا گیا۔ ایک علیحدہ ہاتھی پہ اس کا دھڑ رکھ کے وہ فرخ سیر کے سامنے پیش کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج 12 ستمبر ہے اور دن بہت مبارک ہے جمعے کا۔ مجھے امید ہے میری محترم یوٹیوب فیملی نے جمعہ بڑی خشوع اور خشوع کے ساتھ ادا کیا ہوگا۔ اللہ پاک آپ کی دلی مرادیں پوری کرے اور پاکستان کے مسائل اس جمعے کے صدقے جو ہے وہ حل کرے۔ یہ جو انٹرو ہوتا ہے تو آپ اس کی ڈاٹ کنیکٹنگ کیا کریں، یہ سارا کچھ ہم پہلے کر چکے ہیں۔ جہاندار شاہ کی آپ کو سٹوری سنائی، کل والے ویلاگ میں بہادر کی، یار بہادر کی آپ کو کہانی سنائی تھی، یہ سارا کچھ ہم کر چکے ہیں۔ یعنی آج انکشاف ہوا ہے کہ 24.4 ارب روپے یہ پر ڈے خرچ نہیں ہو رہے، بلکہ حکومت چھپا گئی ہے 60 ارب روپے پر ڈے وہ خرچ ہو رہے ہیں، 60 ارب روپے۔ اب مجھے کوئی بتا سکتا ہے، آپ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہوں گے، آپ مجھ سے بڑے میتھمیٹیشین ہوں گے، کہ 60 ارب روز ملک میں کوئی ڈیم بن رہا ہے، ملک میں کوئی نئی لائنیں بچھائی جا رہی ہیں، ملک میں نیا ایٹمی ری ایکٹر لگ رہا ہے، ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ ملک کا تو بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ آدھا پاکستان جو ہے وہ ڈوبا ہوا ہے۔ جنوبی پنجاب کی وہ صورتحال ہے، ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ ابھی آپ پانی کو اترنے دیں، پانی کو، تو آپ دیکھیں گے کہ اندر سے کتنی لاشیں نکلتی ہیں، وہ بندہ کہہ رہا تھا۔ یعنی میڈیا کو منع کر دیا گیا ہے کہ آپ نے کوریج نہیں کرنی سیلاب کی، لوگوں کو بھوکا اور مرتے نہیں دکھانا، کیونکہ مکھیہ منتری پہ بات آئے گی، ہماری لاڈلی پہ بات آئے گی۔ سیلاب کی کوریج نہیں ہو رہی، اور خرچ آپ سمجھتے ہیں یہ جہاندار شاہ لوگ چلے گئے ہیں، رنگیلا محمد شاہ رنگیلا چلا گیا، یہ کون ہے؟ ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ 60 ارب روز کا۔ رات والا عمران ریاض کا ویلاگ ظاہر ہے، اتنے ملینز فالورز ہیں اور اتنے بڑے صحافی ہیں، میں ان کے سامنے کیا ہوں؟ انہوں نے انکشاف کیا کہ 60 ارب روزانہ خرچ ہو رہا ہے، تو مجھے کوئی جواب دے دے کہ یہ جہاندار شاہ نہیں ہے، بلکہ ان کے سامنے تو جہاندار شاہ بھی کچھ نہیں لگتے۔ اس کی ملکہ نے کہا کہ مجھے لوگوں کو
ڈوبتے اور مرتے اور تڑپتے دیکھنے کا شوق ہے تو اگلوں نے کہا یہ دیکھو جنوبی پنجاب میں چلے جائیں، کشتیوں والے 2-2 لاکھ روپیہ مانگ رہے ہیں، لوگ جو ہے نا 8-8 مہینے کے بچوں کی لاشیں مل رہی ہیں، لوگ تڑپ رہے ہیں، لوگ غوطے کھا رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، لوگ درختوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، جا کر دیکھ لیں۔ تو یہ اس لیے اس کو ڈاٹ کنیکٹ کیا کریں کہ ہم یہ سارا کچھ پہلے کر چکے ہیں اور ان کا انجام کیا ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ہمارا انجام کیا ہوگا؟ ہم تیزی سے اس انجام کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ یہاں بھی بادشاہت ہے، یہاں بھی ملکائیں ہیں، یہاں بھی لال کورے ہیں، اور انہی کی فرمائشیں جو ہے وہ پوری کی جا رہی ہیں۔ یہ کس کی فرمائش پوری کی گئی؟ یہ حکومت بنا کے 8 فروری 2024 کو ان کو ووٹ تو نہیں ملے۔ بہرحال کچھ سیاسی خبروں کی طرف آتے ہیں۔ 900 اموات کی تصدیق کی ہے NDMA، بالکل غلط ہے، لیفٹیننٹ جنرل ہے اس کا سٹنگ سربراہ، اس سے زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ اور جو جنگ کی خبر ہے وہ یہ کہ 5000 جو دیہات ہیں وہ جو ہے نقصان ان کو پہنچا ہے اور وہ ڈوب گئے ہیں، اور 1 کروڑ افراد وہ جو ہے وہ ڈسپلیس ہوئے ہیں، وہ متاثر ہوئے ہیں۔ اگر کوئی بیرونی ملک ہوتا نا وہاں پہ یہ ڈیزاسٹر خدا نخواستہ ہوتا تو وہاں کا صدر اور وزیر اعظم اگر باہر ہوتا تو فوری طور پہ واپس پہنچتا۔ یہ ایسے ظالم ہیں، یہ ایسے شقی القلب ہیں کہ پہلے یہ جاپان بھاگ گئے، اس کے بعد یہ چین بھاگ گئے، ان کو پوچھتے ہی کوئی نہیں چین میں کیا حال ہوا لے کا۔ اب قطر پہنچ گئے، یعنی اپنی اہمیت بڑھانے کے لیے۔ قطری آئے تھے جب ہم پہ حملہ ہوا تھا، اور قطریوں نے اپنی بیٹیاں پیش کی بال کھول کے۔ قطریوں نے $3 ٹریلین دیا، ہمیں تو $1 ارب بھی نہیں دیا۔ یہ قطری پہنچ گئے قطر پہنچ گئے جو ہے نا جہاز بھر کے۔ اپنے ملک کی یہ حالت ہے اور جو ہے وہ کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ وہی ہے نا، یہ مغلیہ خاندان ہے، اور کون ہے؟ یہ مغلیہ خاندان ہے۔ بہرحال سیلاب میں یہ صورتحال ہے۔ اس کے بعد جو فہیم اختر صاحب بہت بڑے رپورٹر ہیں، انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ نومبر سے پہلے عمران خان جو ہے وہ قومی اسمبلی چھوڑیں گے اور اسمبلیاں چھوڑیں گے، اور سب سے اہم خبر انہوں نے یہ دی ہے کہ عمران خان علی امین گناپور کو استعفے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نومبر میں کیا ہونا ہے، اور نومبر میں ساری سیاست الٹ پلٹ ہوگی۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ حفیظ اللہ نیازی نے آج کالم لکھا ہے، اس کے بیٹے کو اسٹیبلشمنٹ نے 10 سال قید دی، لیکن یہ نہ چاٹنے سے باز آ رہا ہے، نہ اٹھانے سے نخرے اٹھانے سے باز آ رہا ہے۔ اس نے کہا جی کہ PTI کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کی جتنے بھی چالیں تھیں وہ ساری ناکام ہو گئی۔ ایک اور اس نے چول ماری ہے کہ اسٹیبلشمنٹ علیمہ خان کو جو ہے وہ وزیر اعظم بنانا چاہتی ہے اور دیکھنا چاہتی ہے۔ یہ حفیظ اللہ خان جو ہے وہ فرماتے ہیں کیونکہ موصوف خود کچھ نہیں کر سکے، عمران خان کے فرسٹ کزن ہیں، پھر جو میاں والی میں جو جلنے والا کام ہے حسد والا وہ بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد بنجمن نیتن یاہو نے اعلان کر دیا ہے کہ اب ہم فلسطین کے مالک ہیں اور یہاں پہ یہودیوں کی آباد کاری ہوگی۔ بالکل جی آپ مالک ہیں، پوری اسلامی دنیا پہ خسروں کا اور ہیجڑوں کا راج ہے، آپ بالکل مالک ہیں، آپ فلسطین کے ساتھ جو مرضی ہے کریں۔ یہاں تو یعنی میں نے ابھی آپ کو بتایا، یعنی یہ اعتراض شاہ اور پتہ نہیں وہ اعتراض شاہ تھا یا کون تھا، وہ جو ہے نا یہاں پہ حکمران ہے، اور آپ جو ہے نا وہ بالکل جو ہے نا وہ جہاندار شاہ، یہاں سارے اسلامی ملکوں پہ جہاندار شاہوں کی حکومت ہے جو لال کور کی ٹانگوں میں بیٹھے ہیں، تو بالکل فلسطین کے آپ مالک ہیں۔ ڈھاکہ یونیورسٹی میں ایک اپ سیٹ ہوا ہے، وہاں پہ یونیورسٹی میں الیکشن ہوئے ہیں، اور الیکشن میں پرو پاکستان جو گروپ تھا جو پاکستان کا حامی تھا وہ کامیاب ہوا ہے، اور اس کو بڑے عجیب طریقے سے دیکھا جا رہا ہے۔ آخری خبر یہ ہے کہ چاہت فتح علی خان، لوگوں کی سمجھ نہیں آتی کہ لوگوں کے رویوں کو کیا ہو گیا ہے۔ یہ معصوم سا بندہ ہے، یہ یوٹیوب پہ جو ہے وہ ٹک ٹاکیں یا ویڈیوز ڈالتا رہتا ہے، آپ کی مرضی ہے آپ دیکھیں، آپ کی مرضی ہے نہ دیکھیں۔ آپ کو پتہ ہے اس پہ جو ہے نا وہ انڈوں کے ساتھ حملہ ہوا ہے اور اس کے چہرے پر انڈے مارے گئے ہیں۔ میں تو حیران ہوں پاکستانی مائنڈ سیٹ سے کہ یہ کس قسم کا مائنڈ سیٹ ہے۔ آپ نے چاہت فتح علی خان کو نہیں سننا نہ سنیں، نہیں دیکھنا نہ دیکھیں، وہ معصوم سا بندہ ہے۔ اس کی روتے ہوئے جو ہے نا وہ ویڈیو آئی ہے کہ میں نے کسی کا کیا قصور کیا ہے کہ مجھ پہ حملہ ہوا ہے۔ بہرحال یہاں پہ یہی چلتا ہے، اور خاص کر جو مسکین لوگ ہوتے ہیں، جو کمزور لوگ ہوتے ہیں، ہم ویسے بھی ان پہ شیر
لیڈر ہیں جن کا مقابلہ کرنا چاہیے، جن کے سامنے بولنا چاہیے، وہاں پہ ہماری بولتی جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے۔ پاکستان کو کھلی دھمکی دی گئی ہے، اور دھمکی کس نے دی ہے؟ دھمکی دی ہے ناجائز ریاست کے وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے۔ اس نے کہا کہ جی 9/11 ہوا اور امریکہ پر جس نے حملہ کیا تھا تو امریکہ نے ان کا افغانستان میں بھی پیچھا کیا، امریکہ نے ان کا پاکستان میں بھی پیچھا کیا، اور امریکہ نے پاکستان میں اسامہ بن لادن کو جو ہے وہ مارا۔ اب ہمارے ساتھ جو بھی یہ کرے گا وہ جہاں بھی ہوگا ہم اسے ماریں گے۔ یعنی اس نے اپنی غلیظ زبان سے پاکستان کا نام لیا کہ جی پاکستان میں، لیکن مجال ہے یہاں سے کسی نے کوئی چور کی ہو یا کوئی بولا ہو یا کسی نے دھمکی کا جواب دیا ہو کہ تمہارا واسطہ غزہ کے نہتے لوگوں سے ہوتا ہے، تم ذرا ادھر آؤ، آمنا سامنا ہو تو پتہ چلے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے جنرل باجوہ اتنا تاولہ تھا کہ اگر ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں تو ہمیں اتنے فائدے پہنچیں گے، ہمیں جزیرے ملیں گے، ہم اور زیادہ کھائیں گے، ہم اور زیادہ بینک بیلنس بنائیں گے۔ تو یہ تو ویسے بھی پرو اسرائیل جو ہے نا وہ حکومت ہے، کوئی مذمت نہیں ہوئی، اس نے پاکستان کا نام لیا۔ اس نے پاکستان کا نام لیا کیوں؟ حملہ ہوا قطر پہ، اس نے کہا جی کہ قطر نے رہائش دی ہوئی تھی، قطر نے جو ہے نا پناہ دی ہوئی تھی، قطر نے بنگلے دیے ہوئے تھے، اس لیے ہم نے حملہ کیا۔ اب وہ ایک تو امریکہ کو بھڑکا رہا ہے 9/11 کا نام لے کے، دوسرا پاکستان کو ملوث کر رہا ہے۔ یعنی کہاں اسامہ بن لادن، کہاں وہ امریکی جو ہے نا وہ حملہ، اور وہ اب جوڑ رہا ہے پاکستان کو، اور اس کی ویڈیو وائرل ہے 2 منٹ کی، وہ ویڈیو آپ سن لیں کہ اس کا لہجہ کون سا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ہر جگہ پہ پیچھا کریں گے۔ وہ خواجہ آصف کہہ چکے ہیں کہ آج غزہ کی باری ہے، کل سب کی آئے گی، اور بالکل سب کی آئے گی۔ جب تک جہاندار شاہ ہوں گے، جب تک بے غیرت ہوں گے، جب تک کرپٹ ہوں گے تو بالکل باری آئے گی۔ جس دن کوئی اسے نر کا بچہ مل گیا، جس دن اسے مرد کا بچہ کوئی ٹکر گیا تو ان کا پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنے دلیر ہیں۔ ہم نے تاریخ میں بھی دیکھا ہے کہ وہ کتنے دلیر ہیں، ہم نے جو ہے نا وہ اس میں خیبر میں بھی دیکھا تھا کہ یہ کتنے دلیر ہیں۔ بہرحال جہاندار شاہوں کی حکومت ہے تو اس کی دھمکی کا جو ہے وہ جواب نہیں دیا گیا۔ اس کے بعد کل بات ہوئی تھی کہ ایک امپورٹڈ چیف جسٹس ہے، نام ہے اس کا سرفراز ڈوگر، اس نے بڑی بدتمیزی کی ایمان مزاری کے ساتھ، اور جو ہے نا وہ اپنی عدالت میں، اور یہ دھمکی دیتا ہے کہ میں توہین عدالت کی جو ہے نا کارروائی کروں گا۔ ایک تو میں توہین عدالت کی قانون پہ حیران ہوں، یعنی ان کی توہین، سرفراز ڈوگر کی، قاضی فائدیسہ کی، ان کی بھی توہین ہوتی ہے، مندوخیل کی۔ میں کہتا ہوں ان کا نام لینے سے ہماری توہین ہوتی ہے۔ ان کا نام لینے سے بہتر ہے وہ جو سردیوں میں گھس جاتے ہیں سپریم کورٹ میں پہاڑوں سے اتر کے، ان کا بندہ نام لے لے، ان کا نام نہ لے، یا افریدی کا نام نہ لے۔ یہ کرائے کے ٹٹو ہیں، یہ ٹٹ پونجیے ہیں، یہ نخرے اٹھانے والے ہیں۔ توہین عدالت، ان کی کون سی توہین ہے؟ اور جو ہے نا وہ غریبوں کا خون نچوڑتے ہیں، ٹیکس کھاتے ہیں، اوپر سے کہتے ہیں توہین عدالت۔ بہرحال سوشل میڈیا کی طاقت اتنی ہے۔ کل اس نے کہا تھا ایمان مزاری کو کہ جس دن میں نے پکڑ لیا نا پھر وہ کتے والی ہوئی، اس لیے سوشل میڈیا سے یہ خائف ہیں، اس لیے سوشل میڈیا پہ ان کو غصہ آتا ہے۔ سارے یوٹیوبر شروع ہو گئے، سارے صحافی شروع ہو گئے، اور سرفراز ڈوگر نے آج جو وضاحت کی تو وضاحت میں وہ کہتا ہے کہ میں جی اسے بیٹی سمجھتا ہوں۔ اب بھائی عدالت میں کون سی بیٹی؟ اس کی اپنی ماں ہے، اس کا اپنا باپ ہے، وہ ایک پروفیشنل وکیل ہے۔ جی میں نے بچی سمجھا ہے، یعنی آپ کون ہوتے ہو اسے بچی سمجھنے والے؟ تو اشفاق احمد ہیں؟ یعنی جو تمہارا کام ہے وہ تم کرتے نہیں ہو، تم کرائے کے ٹٹو ہو، تمہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے لا کے بٹھایا ہے کہ عمران خان کے مقدمے روکو، تمہاری کہاں سے وہ بچی آ گئی اور تم کہاں سے اس کے باپ بن گئے؟ بہرحال جو ہے نا وہ ایمان مزاری نے پھر ٹھوکا ہے اسے، اور ان ریمارکس کو سیکسیسٹ ریمارکس کہا گیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ اپنی کام والی جگہ پہ مجھے ہراس کیا ہے سرفراز ڈوگر نے، اور مجھے توہین عدالت کی جو ہے وہ اس نے دھمکی دی ہے۔ پی ٹی آئی نے جو ہے نا وہ اسٹینڈنگ کمیٹیاں چھوڑ دی، یعنی قومی اسمبلی کی بھی اور اب سینٹ کی بھی۔ اب جو حکومت ہے وہ پی ٹی آئی کے پیچھے ہے۔ یہ سارے کہتے ہیں عمران خان کو سیاست نہیں آتی،
یعنی میرا یہ ماننا ہے کہ 8 فروری کو پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا نا، یا تو تحریک شروع ہو جاتی یا پھر پی ٹی آئی کے لے حلف نہ لیتے، لیکن انہوں نے چلے حلف لے لیا، اب وہ نکل رہے ہیں سسٹم سے۔ اب خان صاحب کا اگلا سٹیپ ہوگا کہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیاں بھی چھوڑ دیں۔ اب ان کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ حلالی تو ہے نہیں سیاسی طور پہ، ہر کسی کو پتہ ہے یہ حلالی تب ہیں جب پی ٹی آئی بیٹھی ہے اور پی ٹی آئی نے ایوان چھوڑ دیے، تو پھر ان کی حلالی پن کدھر جائے گا؟ بین الاقوامی دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ تو اب اسپیکر جو ہے وہ پیچھے پیچھے پھر رہا ہے کہ آپ کمیٹیاں نہ چھوڑیں، آپ اسمبلیاں نہ چھوڑیں۔ ایک بار پھر چاروں شاہ نے چت کر دیا عمران خان کی چال نے ان کو، اور عمران خان جو ہے نا وہ جیت رہا ہے، اور اسپیکر ان کی منتیں کر رہا ہے کہ آپ اسمبلیاں نہ چھوڑیں۔ بہرحال عمران خان کا بالکل جو تیر تھا وہ نشانے پہ لگا ہے، حکومت منتیں کر رہی ہے، عمران خان کو فوراً اسمبلیوں سے باہر آنا چاہیے، ساری اسمبلیوں سے باہر آنا چاہیے، اور سب سے پہلے وہ جو جھنڈول ہے، وہ جھنڈول کے پی کے والا، اس کو دفع کرے یا اس سے استعفیٰ دلوائے، یا پھر جو ہے پوری اسمبلی ہی اس سے توڑوا دے، تاکہ یہ جو ناجائز سسٹم ہے یہ 100% جو ہے وہ ناجائز ہو جائے۔ اس کے بعد آج جسٹس محسن اختر کیانی، ایک عمر عبداللہ نام کے شخص ہیں، اور یہ جو ہے نا بازیاب نہیں ہو رہے، یہ گمشدہ ہیں۔ یہ دنیا کی واحد ریاست ہے جو اپنے لوگوں کو گمشدہ کرتی ہے، اغوا کر لیتی ہے۔ تو وہاں پہ جسٹس محسن اختر کیانی نے ساری بات کھول کر بیان کر دی۔ میں اکثر ججوں کو کہتا ہوں کہ یہ جو دلیر جج ہیں جو ان کو جرنیل کھا گئے ہیں، جرنیل ان پہ نمک مسالہ لگا کے یا ان کو الٹا لٹکا دیا جرنیلوں نے۔ آج بھی کہا ہے جو ہے نا کہ ملے ہوئے ہیں جج اور جرنیل، ہم تو وزارت دفاع کے انڈر ہیں، ہینڈز ان گلوز ہیں، یہ کہا ہے محسن اختر کیانی نے۔ واقعی ملے ہوئے ہیں، سارے جرنیل اور جج آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ عمر عطا بندیال نے، جب وہ یاد ہوگا پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلیاں توڑی جو ہے نا وہ، اور الیکشن ہونا تھا، تو لیفٹیننٹ جنرل جو ڈی جی آئی ایس آئے تھے ندیم انجم، جس نے اٹھ جتنا منہ آئی وہ پہنچ گیا سپریم کورٹ میں کہ جی الیکشن نہیں ہو سکتے۔ اب ڈی جی آئی ایس آئی کا الیکشن سے کیا تعلق تھا؟ ادھر کہتے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ توشہ خانہ کی آج سماعت ملتوی ہو گئی ہے کیونکہ عمران خان کوئی بیان دے دے گا، ادھر ان کو واٹس ایپ پہ کلک ہو کے میسج آتا ہے، ادھر جج جو ہے نا پینٹ اتار کے ٹانگ دیتے ہیں ٹنگنی پہ کہ ٹھیک ہے جی۔ یہ کون ہے؟ یحییٰ افریدی کون ہے؟ لیلا، اس نے کمٹمنٹ دی ہے، اس نے ایفیڈیوٹ دی ہے کہ منصور علی شاہ کو جو ہے نا نہ بنائے چیف جسٹس، مجھے بنائے، جتنے نخرے میں اٹھاؤں گا میں ریکارڈ توڑ دوں گا۔ ہر چیز میں سہولت کار ہے یحییٰ افریدی، ہر چیز میں۔ وہ اس کی ماں مری پڑی تھی، وہ مندوخیل کی، وہ ماں کو چھوڑ آیا، یعنی ملٹری کورٹس کے حق میں فیصلے دینے کے لیے وہ ماں کو چھوڑ آیا اور بھاگتے ہوئے اسلام آباد پہنچ گیا اور فوجی عدالتوں کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ پھر وہ ایک اور بیٹھا ہے وہ حاجی امین الدین خان، جس کی شکل پہ سرفراز ڈوگر سے بھی زیادہ نور ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ سارے ملے ہوئے ہیں۔ یعنی پہلے دن سے جرنیلوں کی جو سہولت کاری کی ہے نا سیاستدانوں نے کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آج تک جرنیل جو کچھ پاکستان کے ساتھ کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں اس میں جج برابر کے شامل ہیں، چاہے وہ جسٹس منیر ہو، چاہے وہ جسٹس لانت فائد عیسیٰ ہو، چاہے وہ جسٹس سرفراز ڈوگر ہو، جسٹس عالیہ نیلم ہو، کوئی بھی ہو، یہ سارے جو ہے نا وہ ان کے اعلی کار رہے ہیں۔ آج تک جو کچھ ہوا ہے پاکستان میں اس میں جرنیلوں کے بعد جو ذمہ دار ہیں وہ جج ہیں، اور یہ جرنیلوں کے ساتھ مل کر کھیلتے ہیں، کیونکہ ان کی اپنی جو ہے نا وہ پینشنیں، ان کی اپنی تنخواہیں، ان کے اپنے الاؤنسز، انہوں نے کبھی اپنی عقل سے کام ہی نہیں لیا، کبھی انہوں نے دلیری سے کام ہی نہیں لیا۔ ان کو جو کہا جاتا ہے، یہ سرفراز ڈوگر کو کیوں لایا گیا ہے 15 نمبر سے اٹھا کے؟ اور اس نے یحییٰ افریدی جب حج کر کے آئے تو سرفراز ڈوگر جو ہے وہ ملنے گئے یحییٰ افریدی کو، تو یحییٰ افریدی نے کہا کہ آپ نے اپنے چیف جسٹس بننے کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ سرفراز ڈوگر نے زوردار تمانچہ مارا لیلے کے منہ پہ کہ جو مجھے لائے ہیں نا اسلام آباد 15 نمبر سے وہ مجھے چیف جسٹس بھی بنا دیں گے، تو کیڑی کھیتنی مولی ہیں، تم نے تو ویسے بیلٹ باندھے ہوئے اور مچھر رکھی ہوئے ہیں ایلیاں۔ یحییٰ افریدی سے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے بات نہیں کرنی، اس نے آگے سے کہا جو مجھے لائے ہیں یہاں
اسلام آباد، میں رات کو سویا ہوا تھا، مجھے ٹنگا ٹوڑی کر کے صبح اٹھوں تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پڑا تھا، جو مجھے لائے ہیں وہ مجھے چیف جسٹس بھی بنائیں گے، اور اگلوں نے بنایا، اور اگلوں کا منہ بھی کالا کیا کہ اگلوں کی کیا عقل ہے۔ یہ جو ایمان مزاری کو کہہ رہا ہے جس دن میں نے پکڑ لیا، ان کی کتنی موٹی کھوپڑی ہے جو اس کو لائے۔ توہین نہیں ہے قوم کی، لوگوں کی، یعنی ان کا بھی منہ کالا کرایا۔ یہ اردو بولنی نہیں آتی، لوہا پلائی ہوئی دیوار، اس دن کہہ رہا ہے اردو بولنی نہیں آتی، یہ انگریزی کے فیصلے کس طرح ڈکٹیٹ کرائے گا، انگریزی میں فیصلے کس طرح لکھائے گا۔ لیکن جو لائے ہیں وہ اس کو ٹک ٹاکر کو لائے ہیں، پورا جنوبی پنجاب ڈبو دیا ہے لال کور کی طرح، اور تاڑیاں مار رہی ہے کہ ہمیں ووٹ نہیں دیے۔ اور پھر انہوں نے، یعنی جرنیلوں نے جو سب سے بڑا جرم کیا ہے وہ یہ کہ اب ان کو اس راستے پہ لگا دیا کہ ووٹ تو ہم نے لینے نہیں ہیں، ووٹ تو ہم نے لینے نہیں ہیں، ہم نے فارم 47 لینے ہیں، لوگ ڈوبیں مریں بھوک سے مریں جو مرضی ہو۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔